السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہی کے سلسلے میں چند مزید ہدایات اور چند مزید وضاحتیں فرمائی ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال خرچ کرو، اور اسی طرح سے اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ خرچ کرو. اسی طرح سے جو متوسط اور معتدل انداز کا ہو اسے خرچ کرو. سب سے زیادہ اعلیٰ یا ایسے ہی سب سے سطحی قسم کا مال خرچ نہ کرو. اس آیت کریمہ میں یا ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم باتیں اسی سلسلے میں بیان فرمائی ہیں. پہلی آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو کتنا بھی کم کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بالکل معمولی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک اونچا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے اور اس کا صلہ اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اصل مسئلہ اخلاص کا ہے، الہیت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہے، ریاکاری سے بچنے کا ہے. اسی طرح سے لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا، احسان جتلانے سے بچنا، یہ ساری چیزیں اصل ہیں جو مطلوب ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ خرچ کرے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، احسان جتلانا ہو یا اور کوئی کمی ہو. اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور الہیت کے ساتھ کیا ہوا خرچ، کیا ہوا صدقہ، خیرات، نیکی، نذر جو بھی انسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بندہ کس نیت سے، کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. یہ بات پہلی آیت کریمہ میں ہے. دوسری آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صدقہ ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. صدقہ ظاہری طور پر یعنی لوگوں کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان صدقہ چھپا کر کے دے، خاموشی سے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے بیچ میں دے، تاکہ اخلاص کا ہی معاملہ رہے، ریاکاری کی کوئی نوبت نہ آئے. لیکن اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی آدمی ظاہر بھی کر کے صدقہ دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کی بھی شریعت اسلامیہ کے اندر گنجائش ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بات بیان فرمائی گئی ہے. تو آئیے پہلی آیت کریمہ میں جو بات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہے اسے دیکھیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم. تم جو بھی خرچ کرو او نذرتم من نذر یا جو بھی نظر مانو، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اسے جانتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے. تم جو بھی خرچ کرو گے، جو بھی صدقہ کرو گے، انفاق کرو گے، یا جو بھی تم نظر مانو گے، اور نظر ماننے کے بعد خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتا ہے. یہاں آیت کریمہ میں من اور پھر آگے والے میں بھی من، اور اس کے بعد آپ دیکھیے نفقتن اور پھر نذرن، الف لام کے بغیر دونوں جگہ استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان کا قاعدہ یہ بتلاتا ہے کہ اس طرح سے اگر استعمال کیا جائے تو اس میں عموم مراد ہوتا ہے. عموم، کوئی بھی صدقہ دے، کتنا بھی کم کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی کوانٹٹی اور مقدار کم کیوں نہ ہو، کوئی نظر کتنی بھی چھوٹی چیز کی مانی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. جاننے کا مطلب یہ ہے، جانتا تو بلا شبہ ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، لیکن جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو بھی خرچ کیا گیا ہے، تھوڑا بھی جو خرچ کیا گیا ہے، یہ کس نیت سے کیا گیا ہے، کس جذبے سے کیا گیا ہے، اس میں اخلاص ہے نہیں، للہیت ہے یا نہیں، ریاکاری تو نہیں ہے، اس میں من اور اذا یعنی احسان جتلانے، تکلیف پہنچانے کا مسئلہ تو نہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا.
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یا ظلم کرنے والوں کے لیے مددگار نہیں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اس میں 2-3 باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں. ایک یہ کہ کوئی بھی نفقہ آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی تعین نہیں کی گئی. کسی بھی طرح کا نفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی طرح سے خرچ کیا جائے، کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو دے دیا جائے مثال کے طور پر، ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے اور بھی مجالات ہیں. کوئی شخص مسجدوں میں خرچ کرے، کوئی شخص مدرسوں میں خرچ کرے، کوئی شخص ریلیف میں خرچ کرے، کوئی شخص کسی کو کھانا کھلا دے، کوئی شخص کسی کو پانی پلا دے. کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کا انفاق چلتے پھرتے انسان کسی کو دے سکتا ہے. یا ایسے ہی میرے بھائیوں اور جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر صدقۃ الفطر ہے، اسے انسان خرچ کرے تو واجب ہی ہے وہ تو، لیکن دیکھنے میں بظاہر کم ہے نا. 1 کلو ہے، 1 سا ہے، مطلب 2 کلو، 2.5 کلو، پونے 3 کلو یا زیادہ 3 کلو، تو بظاہر دیکھنے میں کم ہے، لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل اور اس کا اخلاص، دل کا اخلاص اور تقوی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کیا گیا ہے. نظر کا ذکر کیا گیا، یا تم کوئی نظر مانو. دیکھیے اصل یہ ہے کہ نظر ماننا اچھا نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر، شریعت اسلامیہ میں نظر ماننا اچھا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آدمی کے ساتھ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اور وہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میری یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں 1000 روپے خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، 100 روپے دوں گا. یہ طریقہ شریعت اسلامیہ کے اندر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا اس طرح سے گویا بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر یہ نظر مانے گا کہ میں یہ نیکی کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تو میری یہ مشکل دور ہو جائے گی، میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو ایک طرح سے اس کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، ہمیں تو ایسے ہی دعائیں کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں پھر ہم جو بھی خیر اور نیکی کا کام کر سکیں کرنا چاہیے. لیکن پہلے اگر کہیں کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، یہ چیز شریعت اسلامیہ کے اندر اچھی نہیں ہے. کراہت ہے، اس کے اندر ناپسندیدگی ہے. کراہت کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، حرام کام نہیں کر رہا ہے لیکن ناپسندیدہ کام ضرور کر رہا ہے. لیکن جب وہ یہ کام کر لے گا، اگر کہہ دے گا کہ اللہ میرا مریض اگر ٹھیک ہو گیا، میرے فلاں شخص کو اگر شفا مل گئی تو میں مثال کے طور پر 500 روپے خرچ کروں گا، تو اب وہ چیز اس کے ذمے واجب ہو جائے گی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے، اے اللہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اتنا خرچ کروں، اگر میرا مریض ٹھیک ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں مصلحت پوری ہو جائے تو میرے اوپر اتنا واجب ہے. تو یہ کہنے کے بعد کیونکہ وہ معاہدہ اللہ سے ہوا ہے، عہد اللہ سے ہوا ہے، طے اللہ کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے اسے پورا کرنا واجب ہے. یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ نظر یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے کوئی خیر نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہمارا وہ کام پورا کرنا ہوگا اس کی مرضی میں، مشیت میں، تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. ہمارے مریض کو شفا دینا ہوگا تو شفا دے دے گا. ہم کوئی نظر مانیں گے تب بھی، نہ مانیں گے تب بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا کرنا ہوگا، دینا ہوگا، شفا دینا ہوگا، مصیبت سے نکالنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ ہمیں وہ چیز عطا فرمائے گا. لیکن ہم یہ سوچیں کہ ایسا ہم مان لیں گے تو ہمارا کام پورا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں مانیں گے تو نہیں پورا ہوگا، یہ ایک طرح سے عیب کی بات ہے، اس لیے چیز ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر طے کر چکا ہے، مان چکا ہے، تو پھر پورا کرنا واجب ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر کے بارے میں کہ النظر لا یأتی بخیر، نظر سے کوئی بھلائی نہیں ملتی. یعنی کوئی نظر مان لے گا تو کوئی بھلائی مل جائے گی، اور نظر نہیں مانے گا تو اس کو بھلائی نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر کوئی بھلائی نہیں لاتا، البتہ اتنا ہوتا ہے کہ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن مَالِ الْبَخِيلِ، کہ اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکل جاتا ہے. یعنی ایک آدمی بخیلی کرے، کنجوسی کرے، خرچ نہ کرنا ہو، بالکل ہاتھ کو باندھ کر کے رکھتا ہو، تو جب نظر مان لے گا تو پھر مجبوراً وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایک بخیل آدمی سے مال تو نکل جاتا ہے، اتنا ہی اس سے ہوتا ہے کہ جو نہیں خرچ کرنے والا ہے بخیل وہ بھی خرچ کر دیتا ہے.
ورنہ یہ نہیں ہے کہ نظر مان لے گا، 500 روپے کی بات کر دے گا، 1000 روپے، 10,000 روپے یا اس سے کم زیادہ کی بات کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی کام کر دے گا، اگر نہیں مانے گا تو نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لالچ دینے کی چیز ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں؟ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو اسے بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی کہ نظر مان لیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں مانیں گے تو نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اس سے بخیل کے جیب سے مال نکل جاتا ہے جو مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ہے۔ لیکن جو بھی نظر، اگر آدمی نظر مان لیا ہے کہ اللہ میں 100 روپے خرچ کروں گا، 50 روپے خرچ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سے یہ عہد ہوا ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ معمولی سی مقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے، کس جذبے سے خرچ کیا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اس نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دیکھیے ظلم کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ آتا ہے کہ شرک کرے انسان۔ اب یہ جو اگر ریاکاری کر رہا ہوگا تو بھی یہ ایک طرح کا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایک طرح کا ظلم پایا جاتا ہے۔ اور ظلم کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان گناہ کرے، گنہگاروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان تکلیف دینے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، یا ایسے ہی کسی کو مال دے کر کے، صدقہ خیرات کر کے اس کے بدلے میں اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یا اس کا اپنا ناجائز دفاع کرنے کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے اگر وہ اسے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدمی نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ مقاصد چھپے ہوئے ہیں، اور یہ مقاصد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں آتے ہیں تو اس کا حکم ظلم اور شرک کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ، جو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سنوا دے گا، یا اس کے بارے میں سنا دے گا، یعنی اس کا راز کھول دے گا کہ فلاں کو سنانے کے لیے، فلاں کو یہ بات بتانے کے لیے اس شخص نے مال خرچ کیا، فلاں نیکی کا کام، یعنی ساری دنیا کے سامنے، اولین آخرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کر دے گا۔ جو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارے اولین و آخرین کے سامنے اس کا دکھاوا کھول دے گا، اس کی بدنیتی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے عام کر دے گا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا کہ اس کے حق میں کسی کو شریک کیا جائے، کسی کو ساجیدار بنایا جائے۔ اسی لیے ریاکاری کرنے والے کا وہ عمل جو اس نے ریاکاری کرتے ہوئے دکھاوے کے ساتھ کیا ہے، وہ عمل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ جاؤ اس کے پاس، جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، ان سے اپنے اس نیک عمل کا بدلہ لو، هل تجدون عندهم جزاء، کیا تمہیں وہاں کوئی بدلہ ملتا ہے؟ تو جا کر کے ان سے لے لو، کیونکہ تم نے میرے لیے وہ کام نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا مطلب جو مفسرین نے لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں اگلی والی آیت کریمہ میں ایک دوسرا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ صدقے کو ظاہر کرنا یا صدقے کو چھپانا، اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹا خرچ، چھوٹا نفقہ، بڑا نفقہ، چھوٹا مال، بڑا مال، چھوٹی مقدار، زیادہ مقدار، جو بھی خرچ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اسے اللہ کے دین اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق دے، یعنی ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، حلال مال کمائیں، حلال مال سے خرچ کریں، اس کے پیچھے ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، جس کو دیں اس پر احسان نہ جتلائیں، جس کو دیں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، جس کو دیں اس سے کوئی مقصد حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، جس کو دیں اس کو کسی موقع پر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے پر مجبور نہ کریں، استعمال ہونے پر مجبور نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم صحیح للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اپنی رضا کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے، نمود سے، دکھاوے سے، من سے، اذا سے اور تمام تر عیوب سے، برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔